الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافعی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفاعت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، بروز قیامت میری قبر سب سے پہلے شک ہوگی، سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ جناب، آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہنا ہے ناظرین، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 کے حوالے سے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازا بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے کہ وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین یعنی رحمت نازل فرمائی، اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ اسلام جن لوگوں نے پڑھ رکھی ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ یہ کوئی آسان کام نہ تھا دین اسلام کی تبلیغ کرنا اور اس کی ترویج کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے تمام ستاروں نے، تمام صحابہ نے، تمام غلاموں نے جتنی قربانیاں دی ہیں صاحب، اس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جو پورا ایک ہمیں اسپیل نظر آتا ہے نا، کہ جہاں 40 برس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری اعلان نبوت فرمایا، اور 40 برس سے لے کر آپ کے پردہ فرمانے تک یعنی 63 برس کی عمر تک، جو 23 برس کا پورا اسپیل ہے ناظرین، یہ انتہائی کٹھن ترین اسپیل ہے، جس کے اندر مکے کی اگر زندگی آپ اٹھاتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے انتہا تشدد کیا گیا، ان پر زمین تنگ کی گئی، ان کے صحابہ پر زمین تنگ کی گئی، اور جب آپ مدینہ پاک ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو پھر ایک باقاعدہ سرایوں کا، جنگوں کا اور غزوات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو کہ نہ تھمنے والا اور نہ رکنے والا سلسلہ ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اگر بدر کے مارکے سے میں ابتدا کروں تو بدر کا مارکہ ہوا، احد کا مارکہ ہوا، خندق کا مارکہ ہوا، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ آپ کو نظر آتی ہے، اور پھر فائنلی فتح مکہ جو ہے 8 ہجری میں آپ کو نظر آتا ہے۔ یعنی فتح مکہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے، وہ عظیم الشان فتح ہے ناظرین، کہ جس نے پوری ڈائنامکس جو تھی مکہ پاک کی، یوں کہیے کہ عرب ورلڈ کی، مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دی، ان کی پوری پولیٹیکل ڈائنامکس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، ان کی معاشی ڈائنامکس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، ان کی معاشرتی ڈائنامکس کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور دین اسلام کو اس کے بعد جس انداز سے ایکسپلور کرنے کا موقع ملا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جلاؤ میں آپ مکہ پاک کو فتح فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ آخری خطبہ دیتے ہیں تو وہاں تعداد کم و بیش 1,24,000 ہو جاتی ہے، یعنی اتنی تیزی سے ایکسلریٹ کرنے کا موقع ملا۔ معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ جس وقت فتح مکہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے قریش مکہ تو آپ کے سامنے جو ہے مکمل طور پر سرنگو ہو جاتے ہیں، اور وہاں ان کی ایک مت تھی، ان کی ایک سوچ تھی کہ جو بھی مکہ پاک پر قبضہ کر لیتا ہے وہ باطل پرست نہیں ہو سکتا، لہٰذا ویسے بھی انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ لیکن 2 قبائل ایسے تھے، ایک قبیلہ بنو حوازن تھا اور دوسرا بنو ثقیف تھا۔ یہ جو حنین کی وادی ہے بنیادی طور پر ناظرین، یہ مکہ پاک سے تقریباً 10 مائلز کے فاصلے کے اوپر ہے۔ یہاں ایک بہت بڑی طاقت رہتی تھی بنو حوازن کی صورت پر، بنو ثقیف جو طائف میں ظاہر رہتے تھے۔ اچھا، ان کا جو سردار تھا مالک بن عوف، نوجوان تھا، 30 ایئرز اس کی ایج تھی، لیکن وہ بڑا زبردست تیر انداز تھا، اور اس قبیلے کے انٹروڈکشن بھی یہی تھا، یہ بڑے جری تھے، بڑے زبردست تیر انداز تھے اور بڑے جنگجو تھے، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آج تک تو مسلمانوں کا ٹاکرا ایسے لوگوں سے پڑا ہے کہ جن کے پاس طاقت نہ تھی، جن کے پاس اس انداز سے لڑنے کی جو صلاحیت نہ تھی، ہمارے پاس صلاحیت ہے، ہم بتلائیں گے بنیادی طور پہ کہ لڑا کس طرح سے جاتا ہے۔
ہمیں یہ بتلائیے کہ سورہ توبہ ظاہر آیت نمبر 25 اور 26 کے پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے، تو ایک تو اس کی روشنی میں جو غزوہ حنین کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے جو اسباب ہیں، یہاں سے آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب۔ ہم اہل ایمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے پاس قرآن جیسی پائیدار، جس کے بارے میں اللہ اعلان فرماتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآنی تعلیمات سے پائیدار تعلیمات کوئی کہاں سے لائے؟ یقیناً۔ اب سورہ البقرہ کی یہ جو 2 آیات ہیں، قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے کہ یہ ہر دور میں پڑھنے والے کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ آج جب ہم اس کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، ہمیں مخاطب ہے۔ اب دیکھیں قرآن پاک کے ان آیات کا آغاز ہوتا ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 25۔ بے شک اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اب تم سے مراد محض وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو غزوہ حنین کے موقع پر حنین میں موجود ہیں وہی نہیں ہیں، اس سے مخاطب میں اور آپ اور ایماندار ہونے کا دعویٰ کرنے والے قیامت تک کے لوگ ہیں، کیونکہ قرآن کو قرآن کے تناظر میں جب دیکھا جائے تو قرآن حکیم واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے امت مسلمہ، تمہارا کام صرف ایمان کا تحفظ ہے۔ جب تم مومن بن گئے تو یاد رکھو کسی قسم کا وہن، کسی قسم کا غم قریب نہ لاؤ، تمہیں غلبہ ملے گا، تم غالب رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت تم پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا پھر فرمایا حقاً علینا نصر المومنین، اللہ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اعلان کرتا ہے قرآن کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری پشت پر ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ۔ اس تناظر میں یہ آیات کریمہ آج کے حالات کو سامنے رکھ کر ہم سے کہہ رہی ہیں کہ اے مسلمانوں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کتنی جگہوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ اللہ، وہ ہجرت کا موقع ہو، بدر کا موقع ہو، احد کا موقع ہو، خیبر کا موقع ہو، حدیبیہ کا موقع ہو، مکہ مکرمہ کی فتح ہو۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، سبحان ہم نے آپ کو فتح مبین سے ہمکنار کیا ہے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ آپ کی یہ پیاری پیاری جد و جہد، اس ابتلاء، اس آزمائش اور اس نبوت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی، اس کا نتیجہ آج فتح مکہ کی صورت میں یوں تھا کہ لوگ جوک در جوک اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اب وہ لوگ جو قریش کے ڈر سے سہمے ہوئے تھے اور ایمان کا اظہار نہیں کر رہے تھے، انہوں نے جب مکہ کو فتح ہوتے دیکھا اور خانہ کعبہ پر اہل ایمان کا غلبہ ہو گیا، انہوں نے مسلمان ہونا شروع کر دیا۔ اور اسی دوران جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، طائف، حنین، اوطاس، یہ وہ وادیاں ہیں کہ جہاں پر خوشحال قبائل تھے، منظم تھے، طاقتور تھے، انتہائی طاقتور تھے۔ بنو حوازن کا مالک بن عوف نصری، اور اس کے پاس جب یہ لوگ جمع ہوئے
اور انہوں نے کہا کہ اب مسلمان غالب آ جائیں گے، تو اس نے تمام وہاں کے قبائل کو متحد کر کے اپنے سامنے جمع کر کے انہیں کہا کہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں نکلو، اب ہم مسلمانوں کو بتائیں گے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ حالات پہنچے تو آپ نے حضرت ابو حضرت کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر ان کے اندر گھس کر تمام واقعات کو، تمام حالات کو دیکھ کر ہمیں آ کر ان سے مطلع کرو۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ پوری طرح منظم ہو کر جنگ کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے میدان میں تمام عورتیں، بچے، اونٹ، بکریاں سب کچھ لا کر میدان میں کھڑا کر کے اپنے آپ کو منظم کر لیا ہے، اور وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی ان کی یہ پری ازمپشن تھی بنیادی طور پر علامہ صاحب کہ مسلمان اب چونکہ فتح مکہ کر چکے ہیں تو اب وہ ہم پر حملہ آور ہوں گے، اور یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مصطفی انٹیلیجنس تھی وہ ان کو خبریں دے رہی تھی کہ معاملہ جو ہے وہاں سے کچھ اور ہونے والا ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وہ جو کفار کا لشکر تھا بنیادی طور مالک بن عوف کی جو قیادت میں، اس کی تعداد کتنی تھی پہلے تو ذرا یہ بتائیے، اور مسلمانوں کو ظاہر لشکر اس کی تعداد کیا تھی اور کس طرح سے اپنے آپ کو مزید مضبوط کیا تھا؟ اور ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے کہ بڑا وہ ایگریسو قسم کا مطلب نوجوان تھا، 30 ایئرز اس کی ایج تھی مالک بن عوف کی، لیکن وہ تھا بڑا جری، تو وہ اس کی اپنی کچھ حکمت عملی تھی۔ لیکن ایک بوڑھا وہاں پر تھا جس کا نام درید تھا، اس نے جب یہ سارے منظرنامہ دیکھا تو اس نے بھی کچھ مشورہ دیا کہ جو تم کر رہے ہو یہ صحیح نہیں۔ وہ کیا ہوا تھا ذرا یہ بتلائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 غزوات ایسے ہیں جس میں بطور خاص رب اعلیٰ نے اپنی شان جلالت اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا خوب اظہار فرمایا ہے، اور وہ غزوہ بدر ہے اور غزوہ حنین ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بطور خاص انہی 2 غزوات کو اللہ رب العالمین نے ایڈریس فرمایا ہے، بیان کیا ہے۔ باقی غزوات کو تو اشاروں میں بیان کیا گیا ہوگا، اس کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اب غزوہ حنین جو ہے وہ اہم ترین اسلام کا غزوہ ہے، جس نے عرب پٹی میں شرک کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا ہے۔ یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں بہت ساری چیزیں واضح ہوئی ہیں، بالخصوص حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی ذاتی طور پہ کتنی بڑی حیثیت ہے اور عظمت ہے، اس کو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ واضح فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس میں ساری چیزیں تھیں، طاقتیں بھی تھیں، قوتیں بھی تھیں، کثرت بھی تھی، لیکن اس کو اس انداز میں اللہ رب العالمین نے فتح عطا کی ہے کہ کائنات عالم کے ہر مسلمان کو قیامت تک پتہ چل جائے کہ اسلام کی جو سر بلندی ہے اس میں بنیادی کردار وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب غزوہ حنین جب اس کو جو ہے نا وہ ترتیب دیا جا رہا ہے، جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا اور قبلہ پروفیسر صاحب نے بھی، کہ یہ ایک جو ہے نا وہ قبیلے کا غزوہ نہیں تھا، بلکہ اس میں بنیادی طور پہ 5 قبائل جو ہیں وہ شامل تھے۔ یعنی بنو حوازن اس کو لیڈ کر رہا تھا، بنو ثقیف جس کے لیڈر تھا کنانہ بن عبد، اس کو بھی بلا لیا گیا تھا، اور ان دونوں نے آپس میں میٹنگ، اور یہ مین قبائل، یہ مین قبائل، اب ان کے ساتھ جو ملے تھے وہ بنو مدر ملے تھے، اور اسی طرح جو ہے نا وہ بنو سعد بن بکر ملے تھے، جس کے ساتھ تعلق جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہے۔ تو یہ تمام قبائل جو ہے کچھ مجبوراً مل گئے اور کچھ جو ہے نا اپنی خوشی سے ملے، اور بنو ہلال قبیلے کے کچھ افراد ملے تھے، وہ پورا قبیلہ جو ہے اس جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ ان تمام قبائل نے مل کر جو لشکر اکٹھا کیا اس کی تعداد جو ہے وہ 20,000 سے زیادہ تھی۔ اچھا، ایک روایت میں 30,000 بھی آتا ہے، مختلف یعنی روایتیں ہیں، بہرحال 20,000 سے وہ افراد زیادہ تھی، یعنی 20 سے 30 ہم سیفر سائٹ کے طور پر۔ جی، اب اس میں آپ اس سے اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں نا کہ جس میں 40,000 بکریاں ہوں تو وہ پھر مالکوں کی ہوں گی نا۔ بالکل صحیح۔ 40,000 بکریاں، اور وہ سب کے سب لے کے آگئے تھے، وہ ذرا بتائیے گا ڈیٹیل۔ اب یہ سارے افراد جو ہیں یہ مالک بن عوف نے میٹنگ کرنے کے بعد حنین وادی ہے اور اس میں ایک مقام کا نام اوتاس ہے، یعنی حنین جو وادی تھی اس سے چلتے ہوئے یہ اوتاس کے مقام پر پہنچے، اور اس میں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جو فوجی بھی تھے، اور پھر ان کے ساتھ ان کے جتنا اہل خانہ تھے وہ سارے مالک بن عوف نے کہا کہ اپنے ساتھ لے
یعنی اپنی اولادوں کو، اپنی عورتوں کو، سب کو لے لیا. اب آپ نے اس اگر علاقے کو دیکھا ہے تو یہ جیسے ہی مکہ سے آپ باہر نکلیں گے، 15-20 کلومیٹر باہر نکلیں گے، حدود حرم سے باہر جائیں گے تو آپ کو جو ہے پہاڑی سلسلہ نظر آتا شروع ہو جائے گا جو میقات تک چلے گا. میں نے اس کو خود دیکھا ہے. تو یہ پورا سلسلہ جو ہے پھر انہوں نے فوجی حکمت عملی، کیونکہ وہ لیڈر تو تھا، اس میں جو ہے نا وہ دانائی بھی تھی، حکمت بھی تھی، اس نے جو ہے ایسا علاقہ یعنی مقام اوطاس کو، وادی میں اس نے اپنا لشکر نہیں بٹھایا بلکہ مقام اوطاس پہ بٹھایا جہاں پر جتنا بھی ناکہ بندی تھی وہ آنے والے کی آنکھوں سے اوجھل تھی. یعنی پہاڑوں کی اوٹ میں جو ہے نا وہ جہاں جہاں پہاڑوں کی اوٹیں تھی وہاں پر اس نے بٹھا تنگ گزرگاہوں پر اپنے تیر انداز بٹھا. اب پیچھے بیک پر جو ہے نا ان کی وہ بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے اور سارا ساز و سامان بھی تھا. تو درید بن سمہ جو تھا وہ بوڑھا آدمی تھا، 80 سال اس کی عمر تھی، جنگجو تھا. اس نے کہا کہ یہ اپنے ساتھ اتنا کچھ کیوں لائے ہو؟ تو کہا کہ اس لیے میں لایا ہوں تاکہ یہ فوجی جو ہیں بھاگ نہ سکے. تو درید نے کہا کہ بھائی جس نے بھاگنا ہے اس نے تو بھاگنا ہے، جس کو موت کی فکر پڑے گی وہ نہیں دیکھے گا کہ میرا یہاں بیٹا ہے، بیوی ہے. تو تم نے یہ غلط کیا ہے، تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو سیف جگہ پر بٹھاتے اور لڑتے. اگر تم جیت جاتے تو اپنے اہل کے پاس جاتے، اگر ہار جاتے تو کم از کم تمہارے اہل تو محفوظ رہتے. لیکن مالک بن عوف نے کہا کہ میں نے جو کیا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور پھر وہ جو ان کی حالت ہوئی وہ پھر تاریخ. اچھا، وہ چونکہ ظاہر وہ نوجوان تھا، ایگریسو تھا اور درید کے مشورے کو اس نے نہیں مانا. اچھا، اب جو جنگ کے جو ابتدا ہوتی ہے اس میں پروفیسر صاحب اس کا ایک منظرنامہ کیا تھا یہ ذرا بتائیے لوگوں کو. اور ایک سرٹن موقع جس کو قرآن نے بھی ایڈریس کیا اور بہت کھل کے قرآن نے ایڈریس کی، تو وہ جو مسلمانوں کے پلٹنے کی وجہ ایک سرٹن ٹائم پہ ہوئی وہ کیا ہوئی. اور ظاہر ان حالات میں بھی جو اولو العزم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد رہے، تو انہوں نے جو کردار ادا کیا، خاص طور پہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، اسی طرح سے حضرت عباس، حضرت ابو سفیان بن حارث رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تو ان کا ذرا بتلائیے تھوڑا. اب مشرکین مکہ نے، قبائل نے جو حکمت عملی اختیار کی اور انہوں نے اپنے تیر انداز ان گھاٹیوں میں بٹھا دیے، اور مالک بن عوف نے ان سے کہا کہ جو ہی اسلامی لشکر آئے ان پر ٹوٹ پڑو، تیروں کی برسات کر دو اور اس کے بعد ان پر قابو پا کر ان کو شکست دے دو. ٹھیک. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے اسلامی لشکر کے ساتھ تشریف لاتے ہیں تو اس موقع پر ایک جملہ جو ان آیات کریمہ میں رب کریم نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتایا کہ اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبانوں سے یہ نکلا کہ پہلے تو ہم تھوڑے ہوتے تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم پر کون غالب آ سکتا ہے. اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا میرا خیال ہے، یہ پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد. کیونکہ میں نے عرض کیا قرآن کہتا ہے ایمان کو مضبوطی سے تھامو. بالکل ٹھیک. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تیاری کرو، اعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل، گھوڑے تیار رکھو، سامان تیار کرو، لیکن بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ ہے ایمان کی حلاوت، یہ ہے ایمان کی شیرینی. اور صحابہ کرام کی زبان اقدس سے جب اس طرح کی بات نکلی تو اللہ کو یہ ناگوار ہوا، اللہ نے اسے پسند نہیں کیا. اب جو ہی نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے، لشکر کو معلوم نہیں تھا کہ تیر انداز چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی گھات سے نکل کر جب مسلمانوں پر تیروں کی برسات کی تو مسلمان ایک ایسے عالم میں کہ بے خبری تھی، اچانک حملہ ہوا، بکھرنے لگے. اور یہاں تک کہ یہ آوازیں بھی مسلمانوں میں سے بعض نو مسلموں نے کی کہ اب مسلمان جو ہیں سمندر کے کنارے تک پہنچ کر ہی رکیں گے، اس سے پہلے انہیں کوئی نہیں روک سکتا. اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اور جہاں سے تیروں کی بچھاڑ ہو رہی تھی اسی طرف آپ اپنی سواری کو لے کر چلے. اور یہ آپ کی زبان اقدس پر رجز تھی کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب،
اب حضرت عباس اور حضرت عتاب یا اسید بن حضیر آپ کے سواری کو بڑی طاقت سے روک رہے ہیں کہ آپ برابر تیر اندازی کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو. لیکن اس اثناء میں جب تمام صحابہ کرام کی جماعتیں منتشر ہوئیں تو کوئی 100 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، یا بعض نے اس سے بھی کم 80 کی تعداد بتائی ہے، بعض نے اس سے بھی کم لکھا ہے، لیکن وہ ڈٹ کر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آس پاس سینے حاضر کیے ہوئے اسلام کی خاطر قربانی دینے کے لیے بڑھ رہے ہیں. آپ کے چچزاد بھائی حضرت ابو سفیان بن حارث جو ہیں انہوں نے لگام تھامی ہوئی تھی، انہوں نے لگام تھامی ہوئی تھی، اور رکاب جو حضرت عباس یہ دونوں مل کر کوشش کر رہے تھے کہ آپ اتنی تیزی کے ساتھ ان کی طرف نہ جائیں. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو پکارو. اب اس موقع پر سیدنا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی آواز میں چونکہ گونج تھی، گرج تھی، آپ نے بڑے زور سے اوہ کہاں ہو درخت والو، اصحاب شجرہ، اصحاب شجرہ. اب یہ بات کہ بیعت والے کہاں ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنی رضا کا تمغہ عطا کر دیا. یہ بتائیے ذرا، رضی اللہ عن المومنین اذ بایعوا تحت الشجرہ، اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ نے اپنی رضا کا تمغہ دیا تھا. جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ آواز گونجی اور یہ ان کے کانوں تک پہنچی تو وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر حاضر، اس طرح سے کہ اگر کسی کی سواری کو راستہ نہیں مل رہا تھا تو وہ سواری سے کود کر اپنی ذرا اللہ اکبر اپنے آپ کو پیش کر رہا تھا. ایک اکٹھے ہونے شروع ہوئے. اس کے بعد آپ نے انصار کو پکارا، مہاجرین کو پکارا، اور ایک ایک کر کے جب وہ آئے اور جمع ہوئے تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کی اس پروانگی کو دیکھ کر، شمع رسالت پر قربان ہونے کے لیے ان کے اس انداز کو دیکھ کر خوش ہو کر فرمایا کہ اب چولہا گرم ہوا ہے. واہ. اچھا یہاں ذرا رک کے ایک بات، ابھی صحابہ کرام کی چونکہ کردار کی بات ہو رہی ہے، یہ جو منظر نامہ ہے جب میں ظاہر نگاہوں سے گزرتا ہے اور جب بھی یہ واقعہ سامنے آتا ہے تو میں ایک بات دیکھتا ہوں کہ ایک جملے نے پلٹا دیا، صرف ایک جملے نے. یعنی یہ بھی ہو سکتا تھا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے اللہ رسول کے ماننے والو، لیکن یہ اسپیسیفیکیشن جو ہے اصحاب الشجرہ جو ہے ان کو اسپیسیفائی کر کے پکارا کہ جو مطلب درخت کے نیچے عہد لینے والے تھے. اس کے پیچھے لاجک کیا تھی؟ اس کے پیچھے اس پس منظر میں حقیقت تو یہی تھی کہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہونے والے ایک ایک صحابی کی آرزو یہ تھی کہ میں دین کے کام آؤں. جب ان کا دین کی خاطر یہ رشتہ زندگی کا ختم ہوتا تھا تو ان کی زبان پر نعرہ ہوتا تھا رب کعبہ. اس لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو یہ فرمایا تو انہوں نے یہ فرما کر کہ او درخت والو، او بیعت والو، تو اس بیعت کو یاد کرتے ہوئے اہل ایمان کے دلوں میں آیا کہ ایمان کا تقاضا تو رسول اللہ پر فریفتگی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں. وہ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو اپنی آنکھوں سے، یعنی لڑائی کا چولہا جو ہے گرم ہو گیا. میں چاہتا ہوں ذرا علامہ صاحب اس سے قبل کے سوال آپ کے سامنے فلوٹ کروں. 26 نمبر آیت میں سورہ توبہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین یعنی رحمت نازل فرمائی، اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے. اب اس کو تھوڑا سا انٹرلنک کرتے ہیں. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہیں نہ رکے، اور آپ نے بتلایا کہ دنیا کے سارے بہادر جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیچ، آپ آگے بڑھ رہے ہیں کفار کی طرف، اور سامنے تقریباً کوئی آلموسٹ اگر ہم ایزیوم کر لیں 28-30 ہزار کا لشکر موجود ہے، اور آپ انن نبی اللہ کذب کی ظاہر مطلب کردان مستقل آپ کی زبان اقدس پہ ہے. اب میدان جنگ میں آپ اتر چکے ہیں خود، اس وقت آپ ایک دعا فرماتے ہیں، پہلے تو اس دعا کے بارے میں اچھا اس کو ذرا ریلیٹ کیجئے اس بات کو کہ ملائکہ اترتے ہیں جن کو مسلمانوں نے نہیں دیکھا، لیکن سرکار علیہ السلام کو اپنے دست مبارک میں کنکریاں لینا اور پھینکنا، اور آلموسٹ کو 28-30 ہزار کی آنکھوں میں وہ کنکریاں جانا. اب ذرا اس بات کو ریلیٹ کریں کہ فرشتوں کی تائید کیسے آئی اور کس طرح سے فتح حاصل ہوئی، بتائیے. غزوہ حنین کے اس حصے کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک دو باتیں ان لوگوں کے لیے جو ہسٹری کو مطالعہ کرتے ہیں
جب تاریخ پڑھتے ہیں تو اس حصے کو جب وہ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات صحابہ پر قدغن لگانا شروع کر دیتے ہیں. معاذ اللہ. یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی وحی نازل فرمائی ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں اور مزاج وحی بھی ایک حقیقت رکھتی ہے. تو اس میں صحابہ کرام کا وہاں سے چلے جانا اور وہاں پر جو ہے نا ایک مٹ بھیڑ ہو جانا، وہاں سے پیروں کا اکھڑ جانا اور اس چیز کو بیان کرنا، اس میں دو بڑے مقاصد ہیں. پہلا مقصد جیسا کہ واضح ہے وحی کے اندر کہ تم اگر اپنے اوپر نازاں ہوں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور یہ صحابہ کو لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اگر وہ دل میں نازاں ہوں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب بھی ہوں، قریبی بھی ہوں، تو پھر بھی اللہ رب العالمین اس طریقے سے جو ہے نا وہ تنبیہ فرماتا ہے. میں نے کہا نا کہ ہماری تربیت ہو رہی ہے. ہاں، اور ہم کون لوگ ہوتے ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین چونکہ فتح مکہ کے بعد یہ ایک طرح کا وہ آخری غزوہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فتح مکہ کے بعد شرکت فرما رہے ہیں، تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ نبی اس کے بعد تبوک ہے، یعنی یہ اہم ترین عرب کو جو ہے نا وہ فتح کیا جا رہا تھا عرب ورلڈ کے اندر. ہاں، عرب ورلڈ کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو واضح کرنا تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس میں مسلمانوں میں جنگجو ہیں تو ہی اسلام فتح پاتا ہے، اس میں بڑی جو ہے نا وہ تلوار چلانے والے ہیں تو ہی فتح پاتا. یہ دیکھیں اس میں انداز کتنا پیارا تھا. جو سب سے زیادہ بہترین تلوار چلانے والے ہیں وہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں، اور اس جنگ میں ان کو جھنڈا پکڑا دیا گیا. پھر اس میں بہترین پہلوان جو اس جنگ میں ہے وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے، ان کو بھی جھنڈا پکڑا دیا گیا. تیسرے حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں جو بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کو بھی جھنڈا پکڑا دیا گیا اور باقی لوگ لڑ رہے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پوری صورتحال کو دیکھا تو حضور علیہ السلام خود آگے بڑھے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کا قدم کسی لڑائی میں خود آگے بڑھتا ہے تو فرشتے حضور علیہ السلام کے قدم کے ساتھ قدم ملاتے ہیں. یہ رب تعالیٰ کا ہر نبی کے ساتھ وعدہ ہے کہ جب مخلوق بھی پیچھے ہٹ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہر وقت الرٹ رہتے ہیں. اب ان فرشتوں کو جیسے قرآن نے کہا کہ مسلمانوں نے نہیں دیکھا لیکن کافروں نے ضرور دیکھا، بلکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی دیکھا. یعنی جو 3 جاسوس بھیجے تھے مالک بن عوف نے، انہوں نے آ کر خود بیان کیا کہ ہم نے سفید گھوڑے دیکھے ہیں اور اس میں بالکل سفید جلد والے افراد دیکھے ہیں جو ہمیں انسان محسوس نہیں ہوتے، اور ان کے وجود کے اوپر کپ کپی تاری تھی، جوڑ جوڑ ہل رہا تھا. اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرشتوں کو اللہ نے ان پہ پہلے ہی دکھا دیا. لیکن مالک بن عوف جو کہ جنگی حکمت عملی کو جانتا تھا، اس نے کہا یہ کہانیاں چھوڑو. جو کہتے ہیں نا کہانیاں، تو کہا کہ اس کہانیوں کو چھوڑو، یہ کہانیاں نہیں ہوتی. یہ مالک بن عوف کا جملہ ہے جو غزوہ حنین میں اس نے کہا تھا کہ یہ کہانیاں چھوڑو، یہ کہانیاں کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں. تو تم جو ہے نا اپنے آج اگر کوئی کہانی کی بات کرتے تو مالک بن عوف کے اس طریقہ کار پہ عمل کرتا ہے جو ان چیزوں کو رد کر رہا ہوتا ہے. تو وہی بات ہوئی پھر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ مشرکین بیان کرتے ہیں کہ جب ہماری طرف مٹی پھینکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا لگا جیسے زمین اور آسمان تشت بن گئے اور وہ آپس میں ٹکرائے ہیں. اللہ اکبر. یعنی وہ کیفیت تھی کہ ان کی آنکھوں میں اس طریقے سے ذرے گئے جیسے زمین اور آسمان ٹکرائے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں یہ پاور تھی، اور نبی پاک علیہ السلام کے ان ذرے پھینکنے میں فرشتے بھی پھر شامل تھے، اور پھر وہ طاقت کا اظہار تھا. اور نبی پاک علیہ السلام چونکہ یہ بات یاد رکھیں، نبی جو ہوتا ہے اس کا ایمان عین الیقین کی سطح پہ ہوتا ہے، وہ ہر چیزوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے، حق الیقین اور عین الیقین والا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے تو یہاں پر دیکھیں ہر لیڈر جب اس طریقے کی مٹ بھیڑ ہو جائے تو وہاں جو مین آدمی ہوتا ہے جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی حیثیت کو چھپاتا ہے کہ کہیں ڈائریکٹلی اس پہ حملہ نہ ہو جائے. ادھر 20-30 ہزار افراد کھڑے ہیں اور ادھر اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں محمد بن عبد المطلب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، میں ہوں اللہ کا نبی، اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں جھوٹا نہیں ہوں. یہ صاف صاف بیان کر رہے ہیں. اور چونکہ کھچر پہ بیٹھے ہیں اور لگامیں دونوں سائڈوں سے، دیکھیں نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے. اگر نبی پاک نے کہہ دیا جانور کو تو دائیں طرف حضرت عباس نے لگام پکڑی ہے، بائیں طرف جو ہے وہ ابو سفیان
نعمان بن حارث بن عبد المطلب نے پکڑی اور وہ پوری طاقت سے روک رہے ہیں اور اس کی رفتار وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ تیزی سے سواری آگے نہ بڑھے، تیزی سے اتنی اور طاقت سرکار جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھیے یہاں پہ اگر اس بات کو انٹرلنک کر لیں کہ سرکار علیہ السلام کی دست مبارک میں کنکریاں، اور وہ ظاہر ہے 28-30 ہزار کے مطلب لشکر کی طرف پھینک رہا، اور اللہ کا اس معجزے کو ایگزیکیوٹ کروانا فرشتوں کے ذریعے سے کہ ہر ایک آنکھ میں جو ہے وہ کنکری پہنچی اور منظرنامہ پورا تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بات ہے کہ مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کر دی۔ غزوہ حنین میں جو مال غنیمت، اس کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے ایک دن پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ سب ہمارا ہوگا، جب ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ اتنا مال غنیمت ہے، وہ کیا تھا ذرا یہ بتلائیے۔ دوسرا پھر ظاہر ہے اس میں سے جو کفار طائف کی طرف بھاگے وہ کیا منظرنامہ ہوا، اور مسلمانوں نے پھر کیسے ان کو چیز کیا، ذرا بتلائیے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے قاصد نے آ کر بتایا کہ وہاں پر وہ اپنی عورتوں کو، بچوں کو، اونٹوں کو، بکریوں کو، سب کو لے آئے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام متبسم ہوئے تھے، آپ مسکرائے تھے، فرمایا تھا کہ کل کو یہ مال سارا تمہارا ہوگا۔ لیکن اس اثناء میں چونکہ اہل ایمان کو بتانا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج ہمیں اس بات پر بھروسہ نہیں کرنا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، بلکہ صرف یہ کہ قوت بنانا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ اللہ کی ذات، کیونکہ قرآن نے کہا کہ جب انہوں نے اپنی کثرت پر تعجب کیا تو فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، کوئی چیز تمہارے کام نہ آ سکی۔ اب میدان جنگ میں جب اللہ رب العزت نے واضح طور پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر کہ اے اللہ اپنی مدد اتار، یہ جو دعا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس پر پھر فرشتے جس طرح سے آئے اور اس بعد وہ بھاگے۔ اب بھاگنے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان کے تعاقب کا حکم دیا تاکہ وہ اوطاس تک پہنچیں یا طائف تک پہنچیں، جہاں جہاں وہ پہنچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ارشادات کی روشنی میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں اس موقع پر قیدی بنائے گئے، اور سارے قیدی بھی آپ نے جو ہے وہ بھی آپ کی وجہ سے ریلیز کر دیے۔ بہت شکریہ آپ دونوں، آپ کا تشریف لائے۔ تو جناب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور نیک کام میں یقینی کامیابی کا عمل آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہے تو 313 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کے اس کام کا آغاز کرے، انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔